شاید موت کے قریب آ چکی تھی، اور پھر ایک رات وہ کمرے میں سوئی تھی۔ شاید آج وہ درد کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ سر کا درد اتنا شدید تھا کہ وہ سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر چیخنے لگی۔ سب اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ درد اتنا شدید تھا کہ اس سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ کامران کو آوازیں دیتی رہی، لیکن کامران دوسری بیوی کی باہوں میں سو رہا تھا۔ وہ زمین پر تڑپنے لگی، نہ جانے اس نے کتنی آوازیں دیں، اور آخر کار وہ سکون کی نیند سو گئی۔ سائمہ دنیا چھوڑ چکی تھی۔ صبح ہوئی تو ساس سائمہ کو گالیاں دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کمینی آج بھی ناشتہ بنانے کے لیے نہیں اٹھی۔ کامران نے اپنی ماں کو آواز دی، ماں سائمہ سے کہو ہمارا ناشتہ ہمارے کمرے میں بھیج دے۔ ماں نے گالی دے کر کہا وہ ابھی تک سو رہی ہے، آج اسے سونے دو، اس کے کمرے میں کوئی نہ جائے۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن ابھی تک سائمہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ آخر ساس کمرے میں گئی تو دیکھا سائمہ الٹے منہ زمین پر پڑی تھی۔ ساس نے دیکھتے ہی شور مچا دیا، سب لوگ اکٹھے ہوئے، سائمہ کی لاش کو چارپائی پر ڈالا۔ سائمہ کے آنسو ابھی تک آنکھوں میں تھے۔ ان لوگوں نے سائمہ کو دفنا دیا۔ سائمہ کا جنازہ ہوا، کسی آنکھ سے کوئی آنسو نہیں نکلا۔ سائمہ کو مرے ہوئے کچھ دن گزرے تھے۔ ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرتی کامران کی دوسری بیوی نے دیکھا کہ سائمہ کے کمرے میں کچھ رپورٹ اور دوائیاں پڑی تھیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ سائمہ کو برین ٹیومر تھا۔ سائمہ نہ جانے یہ درد کب سے برداشت کر رہی تھی۔ وہ ایک ڈائری بھی لکھ رہی تھی جہاں پر وہ اپنے درد لکھا کرتی تھی۔ اس کی ڈائری کے کچھ جملے یوں تھے، کامران مجھ سے روٹھا روٹھا رہتا ہے، میری طرف دیکھتا نہیں، آج میں نے سارا دن مزدوری کی، کامران نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا، میں بہت خوش ہوں۔ کامران کہتا ہے میں بہت اچھی ہوں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ مجھ سے دور رہتا ہے۔ آج میں اس کے لیے تیار ہوئی تھی، خود کو سنوارا تھا، لیکن پاگل نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ میں اس سے ناراض نہیں ہوتی، کیونکہ اگر میں اسے کچھ کہوں تو وہ بہت غصہ کرتا ہے۔ مجھے جان لیوا بیماری ہے، لیکن میں کامران کو نہیں بتاؤں گی۔ میری بیماری کا سن کر وہ پریشان ہوگا۔ ہمارا گھر بن کر تیار ہوا، میں نے اپنا کمرہ بہت سجایا، کامران کی شادی کر رہے ہیں۔ مجھے گھر سے نکالا تو میں کہاں جاؤں گی، میرا تو کوئی ہے بھی نہیں، میں بس نوکرانی بن کر مرتے دم تک یہاں رہوں گی۔ کامران اپنی دلہن سے بہت پیار کرتا ہے، اسے برگر لا کر دیا۔ میں نے کہا مجھے بھی لا کر دو۔ کہنے لگا تم جا کر برتن دو، میرا دماغ خراب نہ کرو۔ بھلا میں نے برگر ہی تو مانگا تھا۔ آج صبح سے میری سانس رک رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ کاش کامران کی باہوں میں مر سکتی، کاش کامران میرا درد سمجھتا، مجھے سینے سے لگاتا، میں سکون سے مر جاتی۔ کامران آپ کبھی میری یہ ڈائری پڑھیں تو خود کو میری موت کا ذمہ دار نہ سمجھنا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، بس اپنے نصیب سے ہار چکی ہوں، شاید میری قسمت میں خوشیاں نہیں لکھیں۔ اور ہاں پاگل، ایک برگر تو تھا، اگر تم مجھے لا دیتے تو کیا ہوتا، مجھے ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی۔ کامران اپنی دوسری بیوی کا خیال رکھنا، میں تو